سورہ بقرہ آیت نمبر 166 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قیامت کا منظر اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جب بیزار ہوں گے، استبرا برات کا اظہار کریں گے، نفرت کا اور بیزاری کا اظہار کریں گے، الذین اتبعوا وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی، جو پیشوا تھے، جو لیڈر تھے، جو جاہ و منصب پر تھے، اور جن کے پیچھے لوگ مارے مارے پھر رہے تھے کہ ہم ان کی خوشنودی حاصل کر لیں اور ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیں، ان کی پیروی کریں۔ قیامت کے دن وہ بیزاری کا اظہار کریں گے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور وہ عذاب کو دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور ان کے آپس کے تعلق منقطع ہو جائیں گے۔ اس مضمون کی آیات مختلف مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں۔ ایک مقام پر تو یہاں تک فرمایا گیا کہ یہ پیروکار یعنی پیروی کرنے والے اور جن کی پیروی کی جا رہی ہے، قیامت میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑیں گے، الجھیں گے، اور پیروکار یہ کہیں گے کہ مولا یہ جو ہم ہلاکت و بربادی کے راستے پر آئے اس میں یہ ملوث تھے، انہوں نے ہمیں بہکایا، تو ان پر دگنا عذاب نازل فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دوسرے پر یہ الزام تراشیاں کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو نہیں بہکایا، یہ تو خود گمراہ تھے، جبھی تو ہماری بات انہوں نے مانی۔ اس طرح کے مکالمے قرآن پاک میں مختلف آیات میں مختلف مضامین میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے، جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں قرآن و حدیث یہ پیغام دیتے ہیں کہ اپنا آئیڈیل ہم کسے بنائیں، کون ہمارے لیے قابل تقلید ہے، کس کی ہم پیروی کریں، کس کی پیروی کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَكُمْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس آیت مقدسہ میں بھی رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل نہ بناؤ کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی آگ اور عذاب پہنچ جائے اور تمہارے لیے اس وقت اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہوگا اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ تو انسان کے ذہن پر شخصیات کا اثر ہوتا ہے، ایک فطری بات ہے، اور اس میں بہت ساری چیزوں کا دخل ہے، اس کے ارد گرد کے ماحول کا دخل ہے، اس کے دوستوں کا دخل ہے کہ وہ کس شخص کو، کس ذات کو اپنے لیے آئیڈیل بناتا ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے بہترین آئیڈیل جناب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، آپ کا طریقہ، آپ کی سنتیں، آپ کی تعلیمات ہیں۔ یہ سب ہم اپنی زبان سے اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور قرآن پاک کا حکم بھی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو زبان سے اقرار بہت اچھی بات ہے، لیکن جب تک یہ حقیقی معنی کے ساتھ ہمارے دل میں جاگزی نہ ہو تو پھر اس کے ثمرات ہماری زندگی میں نہیں آ سکتے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کی جنہوں نے پیروی کی اور جن کی پیروی مسلم اور مؤکد ہے، قرآن نے، حدیث نے جن کی گواہیاں دیں کہ یہ وہ کامیاب لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے احکامات کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کے طور طریقوں کو اپنی زندگی میں نافذ کیا، اور اوتھینٹک شخصیات ہیں کہ جن کی مقبولیت اور جن کا اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا مسلم ہے، تو وہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذوات مقدسہ ہیں، حضرات اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، اور پھر ترتیب کے ساتھ ائمہ امت ہیں، اکابرین امت ہیں، جن کی امت پر احسانات ہیں، جنہوں نے امت کو قرآن و حدیث کے نور سے سلسلہ وار کڑی در کڑی منور کیا اور امت کو قرآن کے اور احادیث کے احکامات پہنچائے۔ تو یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ پھر مجاہدین اسلام ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی قربانیاں پیش کیں اور میدان جہاد میں اسلام کے جھنڈے کو سر بلند کیا۔ یہ سارے ہمارے لیے یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں ہم زبان سے تو اقرار کرتے ہی کرتے ہیں، زبان سے انکار کی تو ہمارے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے،
لیکن بات اس وقت مکمل ہو کہ جب واقعتاً ان شخصیات کو ہم اپنا آئیڈیل تسلیم کریں، حقیقی اور دلی اعتبار سے ہم ان سے محبت کا حق ادا کریں، اور ان سے محبت کا حق یہی ہے کہ ان کے طریقے پر چلا جائے اور ان کی اتباع کی جائے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہود و نصارہ اور ویسٹرن کلچر سے ذہنی فکری طور پر مغلوب اور مرعوب ہونے کی وجہ سے اب ہماری نوجوان نسل کے جو آئیڈیلز ہیں، ان کے جو رول ماڈلز ہیں وہ الگ ہیں، اور اب ہماری توجہات مختلف سمت میں بکھرنا اور بھٹکنا شروع ہو چکی ہے۔ اگرچہ زبان سے اب بھی ہمارا اقرار یہی ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن عملی طور پر ہم اس سے بہت دور دن بدن ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہماری شخصیات اور رول ماڈل جن سے ہم متاثر ہیں اور لاشعوری طور پہ ہم اتنے ان سے مرعوب ہو چکے ہیں کہ ہم نے اسلامائزیشن کو اپنے لیے، اسلامی طرز زندگی کو اور پریکٹسنگ مسلم ہونے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ہم نے اپنے لیے معاذ اللہ عیب بنا لیا ہے، اور ہم اس سمت جانے میں خود ہی اپنے آپ سے اتنی گھٹن محسوس کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت پر مبنی بات ہے، اگرچہ سننے میں بہت عجیب اور ناگوار لگتی ہیں، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو اسلامائزیشن اور اسلام کو عملی طور پر پریکٹسنگ مسلم بن کر اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے جو چیزیں رکاوٹ ہیں، اس میں اہم ترین وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا ماڈل، اپنا معیار ان شخصیات کو، ان ذاتوں کو بنانا شروع کر دیا کہ جن کا اسلام سے، دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ لاشعوری طور پر ہمارے ذہن میں ایسی مرعوبیت پیدا کر گئے کہ جس کی بنا پر ہم ہلاکت و بربادی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا اسلام کی شریعت کی روح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ کوئی شخص کسی سے اس لیے متاثر ہے کہ وہ انتہائی پیسے والا ہے، انتہائی مالدار ہے، انتہائی اس کے پاس وہ کر و فر ہے، اس کی شان و شوکت ہے، تو ٹھیک ہے، پیسہ مال انسان کی ضروریات میں سے ہے، اس کے کسب و جد و جہد کا شریعت نے ہمیں حکم دیا اور یہ ضروری ہے، عبادت کا درجہ اسے قرار دیا، لیکن یہ متاثر ہونے والی چیز نہیں تھی۔ اس کو رول ماڈل بنانا یہ مقصود شرع نہیں ہے، شریعت نے ہمیں کہیں بھی اس کی ترغیب و رغبت نہیں دی۔ اسی طرح کسی کے لیے جو ہے وہ فیم، شہرت اور نام و نمود، کسی کے لیے وہ آئیڈیل بن گیا اور اس نے ان چیزوں کو مدار بنانا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے، پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے، شہرت ہونی چاہیے، ہمارا نام ہو، لوگ جو ہے ہمارے آگے پیچھے پھرنے والے ہوں، تو یہ فیم، یہ شہرت جن لوگوں میں انہیں نظر آنا شروع ہوا، ان لوگوں کو انہوں نے اپنا آئیڈیل بنانا شروع کر دیا۔ تو یہ چیزیں اگرچہ اپنی جگہ اگر شرعی ضابطے کار میں ہو تو منع نہیں ہے، جہاں اس میں خرابیاں نہ ہو، کبر نہ ہو، تکبر نہ ہو، اللہ کی ناراضگی شامل نہ ہو، تو یہ اگرچہ چیزیں ممنوع نہیں ہیں، لیکن یہ کسی سے متاثر ہونے والی چیزیں نہیں ہیں۔ متاثر اسی سے ہمیں ہونا ہے، یہ شریعت کا اصول اور شریعت کا اہم ترین مزاج اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی نہ صرف ہمارے لیے آسان ہو جائے بلکہ ہم صحیح طریقے پر چلنا شروع ہو جائیں۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ صرف مال و دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، تو پھر ہم یہ جو شو آف کا ایک طوفان بھرپا ہے اور ہر ایک اپنے آپ کو برتر دکھانے کے ڈگر پہ لگا ہوا ہے، اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہونا، عند اللہ شریعت کے یہاں یہ کوئی مزاج ہی نہیں ہے کہ کون کتنا مالدار ہے، کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کون کتنا شاہانہ منصب رکھنے والا ہے، کتنا کس کا کر و فر ہے، شریعت کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ نبی کریم علیہ السلام کا بڑا واضح فرمان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ جن کے بال الجھے ہوئے ہیں، لباس پرانا ہوا ہے اور چہرے پر گرد و غبار ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی یہاں ان کا رتبہ اور مقام ایسا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کوئی بات اگر وہ کہہ دیں تو اللہ ان کی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ کہہ دیں کہ اے اللہ ایسا کر دے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا اتنا ناز اور مان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی لاج رکھتا ہے، ان کے کہے ہوئے کی لاج رکھتا ہے اور اس بات کو پورا فرماتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا، اور ایک نہیں کئی مضمون اس انداز کے ہمیں قرآن و حدیث میں ملتے ہیں۔ تو مال و دولت کا کسب منع نہیں تھا، نہ منع ہے، بلکہ ضرورت ہے، بلکہ اس کے فضائل بھی بیان کیے گئے، لیکن مدار اور مقصود اصلی یا یہ ہمارے لیے کوئی مرعوب ہونے والی چیز نہیں ہے۔
جب یہ مرعوب ہونے والی چیز نہیں ہے، جب انسان کو یہ دلی طور پر اطمینان و یقین ہو جائے گا، تو پھر وہ کسی کے مال و دولت کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوگا، کبھی وہ مغلوب نہیں ہوگا، کبھی وہ ذہنی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا کہ اس کے پاس تو یہ بھی ہے، اس کے پاس تو یہ بھی ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، میں تو ابھی تک اتنا پیچھے رہ گیا، میں تو اپنے معاملات سے نکل ہی نہیں پاتا۔ جب اس کو یہ سمجھ آئے گا کہ یہ میرے لیے کامیابی کا معیار ہی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے، جس کے پاس جائیدادیں زیادہ ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو کفار تو کتنے زیادہ مالی طور پر وسعت رکھنے والے ہیں، تو یہ مدار اگر ہوتا، حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ تو کافروں کو اتنی وسعت ملی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کامیاب ہیں اللہ کے یہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، دنیا کی وقت اللہ رب العالمین کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جد و جہد، کسب معاش یہ ایک اہم ترین ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور اس سے ہمارا نظام معاشرت و معیشت چلتا ہے۔ لیکن کوئی اگر اس میں آگے ہو تو اس کے شاہانہ طریقے سے، اس کے رہن سہن سے ہمیں مغلوب ہونا یا مرعوب ہونا، یہ جو ہے وہ شریعت مطہرہ اس سے ہمیں منع کرتا ہے، اور یہ خود ہمارے لیے باعث سے ڈپریشن ہے، اذیت ہے، اور ہم باقی کاموں میں مفلوج ہو جائیں گے، آگے بھی نہیں بڑھ سکیں گے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے اس سے جب ہم فطرت سے ٹکرانے لگیں گے تو ہم اپنے آپ کو خود ہلاک کریں گے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنا شروع کر دیں گے۔ اور یہ چیزیں جب انسان پر حاوی ہونا شروع ہوتی ہیں تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ حلال و حرام کی تمیز کو ترک کر دیتا۔ ٹھیک ہے، ہمیں کیا پتا اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اس نے کیسے کمایا، ٹھیک ہے، لین دین کے معاملات میں سب چلتا ہے، اگر ہر چیز میں ہم حلال و حرام کی تمیز شروع کر دیں گے تو ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس طرح کے ہم جسٹیفیکیشن اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے دیتے ہیں، جبکہ خود ہمارا نفس ہمیں ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ کی سخت ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو یہ چیز ہمیں اگر اندرونی طور پر مطمئن کر دے کہ اللہ رب العالمین نے جو میرے لیے لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، اور یہ گزشتہ دروس میں بھی کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جو انسان کے لیے مقرر کیا ہے وہ اسے مل کر رہے گا، چاہے وہ حلال ذریعے سے اسے اپنائے یا حرام کے ذریعے سے اس چیز کو اختیار کرے، تو اس کا اپنا انتخاب ہے، حلال و حرام کا انتخاب اس کا اپنا۔ یہ اس کی غلط فہمی ہے کہ میں اگر حرام ذرائع اختیار کر لوں گا تو شاید آگے بڑھ جاؤں گا، وہ آگے نہیں بڑھے گا بلکہ اور پستی کا شکار ہوگا، اور حرام اختیار کرنے کی بنا پر اللہ کی ناراضگی وہ مول لے گا، اور دنیا میں بھی رسوا ہوگا، وہ مال اس کے لیے باعث سے ہلاکت و بربادی بنے گا، اور اخروی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب کا وہ شکار ہوگا۔ تو یہ ایک اہم ترین بنیاد ہے کہ ہم جن لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، شریعت کے مزاج کو ہم دیکھیں، قرآن و حدیث کو دیکھیں، تو قرآن و حدیث میں اس کی کوئی گنجائش ہمیں نظر نہیں آتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لا يحب رجل قوما الا جعل اللہ معهم، کہ انسان کسی سے محبت نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اس جیسا بنا دیتا ہے اور اس جیسا انجام اس کے ساتھ فرمائے گا۔ تو ہم اگر کسی سے اپنے لیے دل میں محبت رکھتے ہیں، کسی کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، کسی کی پیروی کرتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، تو وہ ہم اپنے آپ کو خود غور اور فکر کر لیں کہ آیا وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مقرب ہے یا نہیں، یا اس کی پیروی کرنا ہمیں دنیا و آخرت میں سرخرو کر سکتی ہے کہ نہیں۔ اگر مومن کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، چاہے میں منبر و محراب پر موجود ہوں، چاہے میں اپنے کام کاج میں مشغول ہوں، چاہے میں مسجد کی صف میں موجود ہوں، چاہے میں کسی دینی درسگاہ میں ہوں، چاہے میں قرآن و حدیث کا فہم حاصل کر رہا ہوں، چاہے میں اپنی فیکٹری میں ہوں، چاہے میں اپنی جاب پلیس میں ہوں، اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ میری زندگی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، پھر وہ کوئی بھی کام ایسا نہیں کرے گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو، چاہے وہ اپنے کام سے چوری ہو، چاہے اپنے مالک کو نقصان پہنچانا ہو، کسی کے ساتھ خیانت کرنا ہو، دھوکہ فریب ہو، وہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ جب اس کو اپنا مقصد سمجھ آ جائے کہ مال کمانے کا مجھے حکم ضرور ہے، اس کے فضائل ضرور بیان کیے گئے، لیکن میرا سورس ایسا نہ ہو یا میرے کام میں ایسی چیزیں ملوث نہ ہو۔ اچھا، پھر یہ بھی ایک جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے کہ ہم تو سارا دن محنت کر رہے ہیں، تو محنت کرنا
یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو آپ آمدنی لے رہے ہیں وہ آپ کی حلال ہو جائے گی۔ بہت سی نازیبہ مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ایسے بدکار اور ایسے معاشرے کے وہ طبقے ہیں کہ جن کا عمل کسی بھی اعتبار سے، نہ اخلاقی اعتبار سے نہ شرعی اعتبار سے قابل عزت ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ان کی محنت وہاں شامل ہے۔ تو ہم یہ معیار نہ بنائیں کہ انسان اگر محنت کرے اور پھر ساتھ میں فراڈ بھی کرے، خیانت بھی کرے، صبح سے شام وہ پسینے میں اٹا ہوا ہے اور مزدوری بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں چوریاں بھی کر رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو جھوٹا دلاسا تو ضرور دے رہا ہے، اپنے آپ کو مطمئن تو کر رہا ہے کہ میں نے محنت سے پیسے کمائے، اپنا وقت دیا اور اپنی فزیکل محنت سے اپنے آپ کو تھکایا، لیکن وہ اپنی آمدنی کو اس حرام سے ملوث کر رہا ہے کہ اس نے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی شامل کر لیا اپنی آمدنی میں کہ جو اللہ کی ناراضگی پر مشتمل ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت کریمہ سورہ احزاب کی اسی مضمون سے متعلق قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا، وہ لوگ کہ جو ایسے ظالموں نافرمانوں کو اپنا آئیڈیل بناتے رہے، ان کی پیروی کرتے رہے، ان کی اتباع میں وہ آگے بڑھتے چلے گئے، گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے گئے، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَاتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی، اپنے سرداروں کی اور بڑوں کی ہم نے پیروی کی ہے، فَأَضَلُّونَا سَبِيلًا، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکایا ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید اخروی اس منظر نامے کو بیان کر کے ہمیں یہ نصیحت فرما رہا ہے کہ اس وقت یہ ہیلے بہانے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور بھی دیا ہے، اور پھر وہ قرآن نے اس کلمات کو بھی ذکر کیا کہ اس وقت حسرت سے جو اس کی زبان سے باہر آئیں گے، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن چہرے آگ میں الٹائے جائیں گے اور آگ میں چہروں کو اوندھا ڈالا جائے گا، اس وقت وہ کہے گا یقول یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش کہ میں نے اللہ کی پیروی کی ہوتی، اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی کی ہوتی۔ اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا، جن کو قرآن مجید فرقان حمید انعام یافتہ کہتا ہے، اور جن کے طریقے پر چلنے کی ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اور انعام یافتہ لوگ کون خوش نصیب ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے 5ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام یافتہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، انبیاء کے راستے پر چلے، من النبیین والصدیقین، جو سچے لوگ ہیں، جو صدیقین ہیں، جو انبیاء کے بعد قرب کے منازل کو پانے والے ہیں، ان کے طریقے پر چلے، والشہداء والصالحین، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنے والے ہیں، جو شہداء ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے، ان کے طریقے پر چلے، والصالحین، اور جو نیکوکار ہیں ان کے طریقے پر چلے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوشنودی اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور منظر نامے کو بیان کیا ہے، یعنی مال و دولت کی وجہ سے کسی سے متاثر ہونا، کسی کو اپنا آئیڈل بنانا، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہر زمانے کا حصہ رہا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے سورہ قصص میں جہاں قارون کا واقعہ بیان کیا ہے، تو قارون کا مال کتنا تھا؟ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ 70 اونٹ خالی اس کے خزانوں کی چابیاں لیے پھرتے تھے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ مال و دولت کی کثرت ہونا یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندہ کوئی سادہ سا آدمی ہے اور گزر بسر اس کا ہوتا ہے اور صابر و شاکر بندہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس بارے میں اپنے آپ کو اطمینان میں ہمیں ڈالنا ضروری ہے، اور اس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہائی جامع حدیث مبارکہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے صابر اور شاکر لکھ دیا جائے، صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا لکھ دیا جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھے۔ وہ یہ نہیں دیکھے کہ میرے سے اوپر لوگوں کو کیا کیا سہولیات میسر ہیں، ان کے پاس کیا کیا فیسلٹیز ہیں، کیا ان کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو حقیقت عرض کروں، تجربے کی بات ہے کہ جس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے اس کے پاس دوسری پریشانیاں ایسی ہیں کہ وہ شاید ہم سنیں تو ہم یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تکالیف سے ہمیں بچائے رکھا ہے، ان رسوائیوں سے ہمیں بچائے رکھا ہے، تو اللہ رب العالمین کا بے حد احسان ہے۔ تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے، دیکھیں جد و جہد میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جد و جہد کسب منع نہیں ہے، زیادہ کے حصول کی کوشش شرعی دائرے میں رہتے ہوئے منع نہیں ہے، لیکن اس فکر میں اپنے آپ کو پریشان کرنا، ہلاک کرنا، یا ڈپریشن میں مبتلا ہو جانا، یا ذہنی مروبیت اور مغلوبیت کا شکار ہو جانا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، مزاج شریعت کے بھی خلاف ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ چاہتا ہے کہ اسے صابر اور شاکر لکھ دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور واقعہ ملتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مسجد سے نماز پڑھ کر جب باہر نکلے تو آپ کی جوتیاں کسی نے اٹھا لی، آپ کو بڑا افسوس ہوا، بڑے غمگین ہوئے۔ تھوڑا سا آگے چلے، اب ظاہر دھوپ ہے، سخت دھوپ میں زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہو رہا ہے، تو آپ کے دل میں عجیب سی ایک کیفیات آنا شروع ہوئی، آپ کو غصہ آنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے دیکھا کہ ایک شخص سے اس کے پاؤں بھی نہیں ہیں اور وہ اپنے آپ کو گھسیٹ کر آگے بڑھ رہا ہے، تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری صرف جوتیاں نہیں ہیں، اس کے تو پیر ہی نہیں ہیں۔ تو اپنے سے کمتر کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اپنی نعمتوں کا اندازہ ہوگا، قدر ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اخروی معاملات ہیں، نیکی کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے اعلیٰ شخص کو دیکھیں کہ فلاں شخص اتنا نیکوکار ہے، تہجد گزار ہے، کوئی نماز جماعت سے اس کی ترک نہیں ہوتی، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، تسبیحات بھی کرتا ہے، اور درود پاک کی کثرت بھی کرتا ہے، فلاں نیک کام میں وہ مشغول ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ عادات اپنا لے کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھے، اخروی اور نیکی کے معاملات میں اپنے سے اعلیٰ تر کو دیکھے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے صابر اور شاکر بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ یعنی وہ خوش نصیب لوگ کہ جو صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہیں، اور اس کے انعامات کتنے ہیں وہ قرآن کی آیات میں کثرت سے صابرین اور شاکرین کے فضائل کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مال کی رغبت میں، محبت میں کسی سے متاثر ہونا یہ کوئی آج کی چیز نہیں ہے۔ قارون کا میں ذکر کر رہا تھا سورہ قصص میں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اس کو دیکھ کر بھی لوگ بڑے متاثر ہوتے تھے کہ 70 سواریاں ہیں، 70 اونٹ ہیں، اس پہ خالی اس کی خزانوں کی چابیاں ہیں، اور زمینوں میں اور سرنگوں میں اس نے اپنے سارے خزانے محفوظ کیے ہوئے تھے۔ تو اس کو دیکھ کر بھی لوگ متاثر ہوتے تھے۔ قرآن نے بیان کیا فخرج علی قومہ فی زینتہ، اپنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ سج دھج کے وہ نکلتا تھا قافلے میں۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، قرآن نے کس طرح سے جھنجھوڑا ہے، ان لوگوں نے کہا کہ جن کو صرف دنیا کی زندگی مطلوب تھی، دنیا میں رغبت تھی۔ تو مومن دنیا میں رہتا ضرور ہے، دنیا میں کماتا بھی ہے، خوشحال زندگی بھی گزارتا ہے، لیکن دنیا اس کے دل میں نہیں ہے، یہی فرق ہے۔ تو قرآن کہتا ہے قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جن لوگوں کو صرف دنیا مطلوب تھی، دنیا کی زندگی چاہیے تھی، انہوں نے یہ کلمات کہے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی وہ مل جائے کہ جو قارون کو ملا ہوا ہے، انہ لذو حظ عظیم، اس کے پاس تو بہت مال ہے، بڑا خوش قسمت ہے یہ۔ اور پھر جب اس کا انجام لوگوں نے دیکھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی اس نے نافرمانی کی، آپ کی بے ادبی کی، اسی مال کے تکبر میں، تو مال کبھی کبھار ایسا تکبر لاتا ہے، ایسی خرابیاں فسادات لاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت میں بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ تو جب اس کی ہلاکت و بربادی دیکھی زمین میں، جب وہ اپنے مال سمیت دھسا لیا گیا، جب اس کا انجام دیکھا، تو پھر لوگوں نے کہا، قرآن اس مکالمے کو بھی بیان کرتا ہے وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ۔ عجیب معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے، اس کے فیصلے ہیں، جس کے لیے اللہ چاہے مال کو کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے مال کو تنگ کر دے۔ مال کا کشادہ ہونا یہ کامیاب ہونے کی دلیل نہیں، مال کا تنگ ہونا یہ ناکام ہونے کی دلیل نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب وہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ معزز وہ ہے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا، لولا انا من اللہ علینا لخسف بنا، کہ بے شک اگر ہمیں بھی یہ چیزیں مل جاتی، اور ہم بھی قارون جیسا بننے کی تمنائیں کر رہے تھے، اگر ہمیں بھی یہ مل جاتا، لخسف بنا، تو یہ مال ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا، ہم بھی جو ہے ہلاک و برباد ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ بندے مومن کے لیے بہت ضروری ہے، مزاج شریعت کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو فکری ذہنی غلامی سے نکالنا یہ ضروری ہے، اور اپنا آئیڈیل اللہ، اس کے رسول، یعنی اللہ کے حکم اور اس کے حبیب علیہ السلام کے حکم کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، یعنی اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے، صحابہ اہل بیت اور اکابرین امت کا جو دین سے تعلق رہا، اسلام سے، اللہ کے احکامات سے تعلق رکھا، یہ ضروری ہے، اسی میں دنیا و آخرت میں نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔